السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ محترم سامعین اکرام، دوستو، ساتھیوں، بزرگوں، نوجوانوں، آج کے درس میں ایک شاید اس موضوع پر کبھی پہلے بھی بات ہوئی ہوگی، لیکن جو حالات دکھتے ہیں اور کاؤنسلنگ جب ہم کرتے ہیں سینٹر میں، میاں بیوی کے جو واقعات سامنے آتے ہیں تو اس اعتبار سے لگتا ہے کہ موضوع کو دوبارہ دہرایا جائے۔ اگر میں نے کبھی کہہ بھی دیا ہے موضوع تو بھی دوبارہ اس کو دہرایا جائے۔ اس کا عنوان کیا ہے موضوع کا کہ پیسہ کمانا یہ نیکی کا کام ہے اور پیسہ نہ کمانا یہ گناہ ہے، اور اس میں والد کا رول۔ 3 حدیث میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ پیسہ کمانا یہ ثواب کا کام ہے۔ حدیث ہے معجم طبرانی کی صغیر کبیر اوسط میں ہے کہ ایک دفعہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام ایک جگہ بیٹھے ہوئے تھے۔ وہاں سے ایک نوجوان کا گزر ہوا، اپنے کسی دنیاوی کام کے لیے بڑی تیزی سے وہ جا رہا تھا۔ صحابہ کرام نے کہا کہ لو کان ھذا فی سبیل اللہ، اس انسان کی محنت، اس نوجوان کی محنت اگر دین کے کام کے لیے ہوتی، اللہ تبارک و تعالیٰ کے راستے میں ہوتی تو زیادہ بہتر ہوتا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لا تقولوا ھذا، کہ یہ بات نہ کہو۔ اگر وہ اس لیے نکلا ہے، اس کی بھاگ دوڑ اس لیے ہے، اس کی محنت اس لیے ہے تاکہ کما کے اپنے چھوٹے بچوں کو کھلائے، فہو فی سبیل اللہ، نبی کے الفاظ ہیں فہو فی سبیل اللہ، تو وہ اللہ کے راستے میں نکلا ہوا۔ صبح 7 بجے، 9 بجے، 8 بجے نکلا ہے نوکری کے لیے، کاروبار کے لیے، شام میں 5، 6، 7، 11 بجے واپس لوٹتا ہے۔ اگر نیت درست کر لے کہ میں اپنے بچوں کو حلال کھلاؤں گا، اپنی بیوی کے منہ میں حلال لقمہ ڈالوں گا، میں خود حلال کھاؤں گا، حلال پہنوں گا، تو کیا ہے فائدہ؟ کیا ہے؟ فہو فی سبیل اللہ، صبح سے شام تک جتنے گھنٹے میں نے لگائے ہیں تمام گھنٹوں کا مجھے ثواب ملے گا، مجھے اجر ملے گا۔ نبی نے آگے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم کہ اگر اس لیے یہ محنت کر رہا ہے، اس کی بھاگ دوڑ اس لیے ہے تاکہ کما کے اپنے بوڑھے والدین کو کھلائے، ان کی جو ہے دیکھ بھال کرے، فہو فی سبیل اللہ، تو وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے راستے میں نکلا ہوا ہے۔ جیسے نماز کا ثواب ہے، جیسے روزہ رکھنے کا ثواب ہے، جیسے قرآن کی تلاوت کا ثواب ہے، جیسے ذکر و اذکار کا ثواب ہے، ویسے ہی حلال روزی کمانے کا ثواب ہے۔ نبی نے آگے فرمایا کہ اگر وہ اس لیے نکلا ہوا ہے، اس کی محنت اس لیے ہے تاکہ کما کے اپنے آپ کو لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلانے سے بچائے، یسعی علی نفسہ یعفھا، کہ کماتا ہے، محنت کرتا ہے تاکہ اتنا پیسہ ہو جائے کہ بچے کے ایڈمیشن کا مسئلہ آئے تو کسی سے مانگنا نہ پڑے، بیوی کے آپریشن کا مسئلہ آ جائے تو کسی سے مانگنا نہ پڑے، کوئی اور خرچہ آ جائے تو کسی سے مانگنا نہ پڑے، یہاں تک کہ اپنے سگے بھائی سے نہ مانگنا پڑے، چچا سے نہ مانگنا پڑے، کسی رشتہ دار سے نہ مانگنا پڑے۔ اگر یہ اس لیے اس نیت سے کماتا ہے اور خوب کماتا ہے تاکہ زندگی میں کبھی کسی سے مانگنا نہ پڑے، فہو فی سبیل اللہ، تو ایسا انسان اللہ تبارک و تعالیٰ کے راستے میں نکلا ہوا ہے۔ آگے آپ نے ایک تنبیہ فرمائی کہ ہاں، کہ اگر اس لیے کماتا ہے ریاء و مفاخرہ، دکھانے کے لیے کہ پیسہ کماؤں گا، اس کا شو آف کروں گا، شادی میں بہت زیادہ خرچہ کروں گا تاکہ میرا نام ہو کہ ایسی شادی تو پورے شہر میں کسی کی ہوئی نہیں ہے۔ ریاء، دکھاوے کے لیے، اظہار کے لیے، مفاخرہ، مقابلے کے لیے، کہ اگر تم 4 بکرا لائے ہو بقرعید میں زیادہ پیسے والا ہوں، میں 6 لے کے آؤں گا۔ تم 1 لاکھ کا لائے ہو تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کی نیت سے نہیں، دکھاؤ، مقابلہ آرائی کے لیے۔ اگر تم 1 لاکھ کا بکرا لائے ہو، میں 4 لاکھ کا لے کے آؤں گا، میں 2 لاکھ کا لے کے آؤں گا۔ اگر کمانے کا مقصد یہ ہو جائے انسان کے، نبی نے فرمایا فہو فی سبیل الشیطان، ایسا کمانا، ایسا کاروبار، ایسی نوکری یہ شیطان کے راستے۔ تو ایک حدیث تو یہ میں نے آپ کے سامنے رکھی کہ کمانا جو ہے یہ نیکی کا کام ہے، نبی نے اس کو اللہ کی راہ میں نکلنا بتایا ہے، یہ اجر کا کام ہے۔ تو ہم میں سے ہر انسان کو کمانا ہے،
اور یہ سوچ کے کمانا ہے کہ میں جیسے اللہ تبارک و تعالیٰ کی اور عبادتیں کر رہا ہوں ویسے ہی حلال روزی کمانا میرے لیے ایک عبادت کا درجہ رکھتی ہے. میں حلال کھاؤں گا، حلال زندگی بسر کروں گا، یہ عبادت ہے. میں جو 4 گھنٹہ 8 گھنٹہ 10 گھنٹہ نوکری کاروبار کہیں لگا ہوا ہوں، مجھے ان تمام گھنٹوں کا، منٹوں کا، سیکنڈوں کا ثواب مل رہا ہے. تو یہ ایک بات بہت کلیئر ہمارے نوجوانوں کے، مردوں کے ذہن میں رہنی چاہیے. ایک بات تو. دوسری بات یہ ہے کہ اگر میں نہیں کماؤں گا تو میں گنہگار ہو رہا ہوں. نبی کی حدیث ہے صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے فرمایا کہ کفا بالمرء اثما ان یضیع من یقوت، کہ ایک انسان کے گنہگار ہونے کے لیے اتنا کافی ہے کہ جن کا خرچہ نان و نفقہ اس کے ذمے ہے ان کو وہ ضائع کرے، ان کا نان و نفقہ وہ نہ دے. انسان کے گنہگار ہونے کے لیے کافی ہے. اور گنہگار ہونے کا مطلب یہ نہیں کہ دنیا میں لوگ آپ کی مذمت کر رہے ہیں کہ وہ کما نہیں رہا، آخرت میں بھی حساب دینا پڑے گا کہ تم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے طاقت دی تھی. ایسا نہیں کہ معذور تھے، معذور تو ٹھیک ہے لیکن معذور نہیں تھے، کما سکتے تھے، لیکن تم نے سستی میں، کاہلی میں، آرام میں، آسائش میں، موبائل میں پڑے ہوئے تھے، پب جی میں پڑے ہوئے ہو، دوستوں کے ساتھ مٹر گشتیاں کر رہے ہو، اور بیوی شکایت کر رہی کہ شوہر کماتا نہیں ہے. بچے پریشان ہیں، ان کے ایڈمیشن کا پیسہ نہیں ہے، ان کی فیس کا پیسہ نہیں ہے، ان کے پاس اچھے کپڑے نہیں ہیں کیونکہ ابا کما ہی نہیں رہے، محنت نہیں کر رہے، گھر میں بیٹھے ہوئے آرام کر رہے ہیں. تو نبی نے فرمایا کہ جو طاقت ہونے کے باوجود اپنے بیوی بچوں کا، والدین کا، چھوٹے بھائی بہنوں کا خرچہ پورا نہیں کرتا، نہیں کماتا، تو یہی چیز کافی ہے اس کے گنہگار ہونے کے. وہ گنہگار ہے، قیامت میں اس کا حساب ہوگا اور شاید اسی وجہ سے وہ جہنم میں چلا جائے. تو دوسری بات یہ ہے کہ نہیں کمانا اور اپنی مالی ذمہ داریاں پوری نہ کرنا یہ انسان کے گناہ کا سبب بن سکتا ہے. تیسری اور آخری بات، اس تعلق سے باتیں بہت ساری ہیں کیونکہ ایک موضوع ہے کہ اسلام اور بے روزگاری، کہ اسلام میں بے روزگاری کو ختم کرنے کا کے اسباب کیا ہیں یا اس کا طریقہ کیا ہے. تو اس میں سے تیسرا بہرحال آج کے تیسری بات یہ ہے کہ ایک سوال، ایک ذہن میں ایک بات آتی ہے، ایک مسئلہ لوگ پیش کرتے ہیں کہ بچہ کما نہیں رہا. بچے کی عمر کتنی ہے؟ 25 سال، 30 سال، 35 سال، 20 سال، جو بھی اس کی عمر ہے. اب والدین کو شکایت یہ ہے کہ بچہ کما نہیں رہا ہے، لیکن بچے سے پہلے نگاہ جاتی ہے والد کی طرف. تم نے بچے کو کمانے والا بنانے کے لیے کیا کیا ہے؟ آج بچہ 25 سال کو ہو گیا، آج تھوڑی مسئلہ، آج تھوڑی حل ہوگا. وہ مصیبت آج کی نہیں ہے. وہ بچہ 30 سال کا ہو گیا، وہ نہیں کما رہا، وہ پریشانی جو ہے، وہ پرابلم آج کا نہیں ہے. بچپن سے تم نے اس کو کمانے والا انسان بنانے کے لیے تم نے کیا کیا تھا؟ تعلیم دی تھی، نوکری پر لگایا تھا، کوئی کاروبار سیٹ اپ کر کے دیا تھا کاروبار کا. تم نے کیا کیا؟ والد کی حیثیت سے تم نے اپنے بچے کو کمانے والا بنانے کے لیے کیا کیا؟ تمہاری یہ ذمہ داری تھی. صحیح بخاری کی روایت ہے، سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ کا مشہور واقعہ ہے، میں تھوڑا سا اس سے استدلال کروں گا کہ وہ بیمار پڑ گئے مکہ میں، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی عیادت کے لیے تشریف لائے. مشہور واقعہ آپ جانتے ہیں. تو انہوں نے کہا کہ میں پیسے والا ہوں، مال والا ہوں، اور میری ایک بیٹی ہے صرف، میں اپنا 2/3 مال اللہ کی راہ میں دے دیتا ہوں. نبی نے منع کیا کہ مت دو. صحابی نے کہا کہ آدھا مال اللہ کی راہ میں دے دیتا ہوں. نبی نے کہا، منع کیا، مت دو. بلکہ سنن ترمذی کی روایت ہے کہ نبی نے یہ کہا کہ 10واں حصہ دو، لیکن وہ مانے نہیں. کرتے کرتے بات جو ہے 1/3 پہ آئی، ثلث پہ آئی. تو آپ نے کہا ٹھیک ہے 1/3 اللہ کی راہ میں دے دو، لیکن 2/3 بچانا کس کے لیے ہے؟ بچی کے لیے. 2/3 مال. اور کس جگہ خرچہ؟ صحابی کہاں خرچہ کرنا چاہتے ہیں؟ اللہ کی راہ میں، نیک کام میں. لیکن نبی نے منع کیا کہ نہیں، نیک کام میں خرچہ مت کرو، 1/3 کرو، بہت زیادہ ہے اتنا. 2/3 اس لڑکی کے لیے چھوڑو. اس کے بعد نبی نے اسی حدیث میں ایک اصول بتایا ہمیں. نبی نے کہا کہ تم اپنے ورثہ کو، اپنے بچوں کو مالدار چھوڑ جاؤ، بہتر ہے اس بات سے کہ اپنے بچوں کو غریب چھوڑ جاؤ، وہ لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلائیں. یہ ہے شریعت کا اصول. بچوں کو کیسے چھوڑ جاؤ؟
ویل سیٹلڈ، اسٹیبل، اپنے پاؤں پہ کھڑے کر کے جاؤ، یہ تمہاری ذمہ داری ہے۔ اپنے بچوں کو ایسے مت چھوڑ کے جاؤ کہ مرنے کے بعد گھر رہنے کے لیے گھر نہیں ہے۔ مجبوری کی بات الگ ہے، مجبوری تو ہم جانتے ہیں، مجبوری نہیں کر پایا، نہیں ہو پا رہا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے پانچوں انگلیاں برابر نہیں بنائی ہیں، ہر آدمی مالدار نہیں ہو جائے گا اتنا برابر، ہم سب تمام باتیں جانتے ہیں، لیکن میری جتنی کیپیسٹی تھی، میری جتنی بساط تھی، میں جتنا کر سکتا تھا، بات اس کی ہو رہی ہے کہ اگر میں کر سکتا تھا تو اپنے بچوں کو مالدار بنا کے جاؤں، ان کے لیے گھر کا انتظام کر کے جاؤں، ان کو تعلیم دے کے جاؤں، ان کے لیے نوکری کا انتظام کر کے جاؤں، ان کے لیے میرے پاس جو بھی کاروبار ہے جتنا چھوٹا بڑا جیسا، کوشش کر کے ایک کاروبار کا سیٹ اپ لگا کے جاؤں، کیونکہ نبی نے یہ کہا کہ تم اپنے بچوں کو مالدار چھوڑ جاؤ، یہ خیر، یہ بہتر ہے اس بات سے کہ تم اپنے بچوں کو غریب چھوڑ جاؤ، تمہارے مرنے کے بعد تمہارے بچے لوگوں سے مانگے چاچا گھر دلا دو، ماموں بیٹی کی شادی ہے پیسہ دے دو، بھائی پیسہ دے دو، فلاں پیسہ دے دو، یہ کیوں ہم ایسا بنا کے جائیں گے؟ نبی نے کہا کہ نہیں، اپنے بچوں کو مالدار چھوڑ کے جاؤ۔ اور اس کے بعد ذہن میں ایک بات پیدا ہوتی ہے نا کہ یہ آخری حدیث کا ٹکڑا ہے، انسان کے ذہن میں بات پیدا ہوتی ہے کہ میں نے اپنے بچوں کے لیے بہت کچھ کیا، میں بچوں کے لیے بہت کچھ کما رہا ہوں، تو مجھے کیا فائدہ ملے گا؟ دنیاوی فائدے کی بات نہیں کر رہا ہوں فی الحال، آخرت میں کیا فائدہ ملے گا مجھے؟ نبی نے فرمایا کہ جو اگر تم اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضامندی کی نیت سے اگر بچوں پر خرچہ کرتے ہو تو تم کو تمہارے خرچے کا ثواب ملے گا، یہاں تک کہ وہ لقمہ جو تم بیوی کے منہ میں ڈالتے ہو اس پر بھی تم کو ثواب ملے گا۔ میں اپنے بچے کو کپڑا لا رہا ہوں، عید میں کپڑا دے رہا ہوں، اچھا کپڑا، اس کا بھی مجھے ثواب مل رہا ہے۔ بچے کی فیس بھر رہا ہوں، اس پر بھی مجھے ثواب مل رہا ہے۔ بچے کو جوتا دلا رہا ہوں، اس پر بھی ثواب ہے۔ بچوں کے لیے گھر کا انتظام کر رہا ہوں، فلیٹ لے رہا ہوں، اس پر بھی مجھے ثواب ہے۔ تو یہ سمجھنا نبی نے یہاں بہت واضح کر دیا کہ آدمی یہ نہ سوچے کہ کمانے اور خرچ کرنے میں مجھے آخرت میں کیا فائدہ ہے۔ نبی نے کہا کہ اگر تم اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضامندی کے لیے اس نیت سے کہ بچے حلال کھائیں، بیوی حلال کھائے، گھر والے حلال پہنیں، اور اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ بچوں کو صحت مندی دے، صحت مند ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کریں، قوم کی خدمت کریں، والدین کی خدمت کریں، سماج سوسائٹی کے کام آئیں، دین کی خدمت کریں، اگر اس مقصد سے میں اپنے بچوں کو مضبوط کرتا ہوں، کھلاتا پلاتا ان کو ویل سیٹلڈ کرتا ہوں، تو ان تمام چیزوں کا مجھے قیامت کے دن مرنے کے بعد ثواب ملے گا، اجر ملے گا۔ تو یہ چند باتیں تھیں، اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔